کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شہداء 5 قسم کے ہیں: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الحدم والشہید فی سبیل اللہ. یہ 5 قسم کے شہداء ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جو کہ طاعون کی بیماری میں جس کا انتقال ہو جاتا ہے. دوسرا ہے مبطون، جو کہ پیٹ کی کوئی بیماری ہو اس میں جو ختم ہو جاتا ہے. تیسرا جو ڈوب کے مر جائے اس کے لیے ہے. اور چوتھا ہے جو کسی بھی چیز کے نیچے دب کے انتقال ہو جائے. اور 5واں ہے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شہداء کی 3 قسمیں بنتی ہیں. ایک تو وہ ہے جو کہ آخر میں بیان کیا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا، شہید المعرکہ، جہاد فی سبیل اللہ کی حالت میں جو ہے شہید، تو وہ ہے جسے ہم یوں کہیں گے شہید الدنیا والآخرہ. دنیا اور آخرت کا شہید ہے کہ دنیا میں بھی اس کے لیے جو احکام ہیں مختلف ہیں دوسرے لوگوں سے، جو دوسرے لوگ انتقال کرتے ہیں ان سے مختلف ہوتے ہیں. اس کے لیے پھر وہ غسل نہیں ہے، کفن دیا جاتا ہے، نماز جنازہ ہوتی ہے، اور اسی حالت میں ہی پھر وہ اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے. تو لہذا یہ ہے کہ دنیا کے لیے احکام اس کے مختلف، اور آخرت میں تو ہیں ہی اس کے لیے مختلف احکام ہیں دوسروں سے. دوسری قسم وہ ہے جو کہ یہ جو بتایا ہے کہ وہ ہیں جو کہ آخرت کے شہید ہیں. صرف آخرت میں ان کے ساتھ شہداء کا معاملہ ہوگا. وہ یہ ان میں سے 4 بتائے گئے ہیں. ایک وہ جو طاعون یا کسی وبا میں جو اس کا انتقال ہو جائے، یا پیٹ کی بیماری، یا ڈوب جائے، یا کسی جگہ دب جائے. اس لیے کہ دنیاوی احکام اس کے لیے سب وہی ہیں جو باقی لوگوں کے لیے ہیں. اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، نماز جنازہ بھی ہوگی اس کی. تو لہذا وہ دنیاوی احکام اس کے لیے برابر ہیں، لیکن آخرت کے احکام اس کے شہداء والے احکام ہوں گے. وہاں پہ اس کو وہ اللہ تعالیٰ مقام مرتبہ دیں گے. تیسری قسم ہے جس کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا لیکن دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو صرف دنیا کا شہید ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ ہے جس نے اللہ کے لیے شہادت نہیں، جہاد نہیں کیا اور انتقال کر گیا، لیکن اس نے کوئی نہ کوئی غلطی کی ہے، یا اللہ کے لیے نہیں کی شہادت اپنی، یا جہاد اپنا اللہ کے لیے نہیں کیا بلکہ صرف دنیا کے لیے کیا ہے. کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ تو باقی بہت ہی بہادر آدمی ہے، تجھے تمغہ شجاعت ملنا چاہیے، تمغہ جرأت ملنا چاہیے. تو اسی تمغے کی خاطر اس نے جان دی ہے کہ وہ یہی چاہتا تھا کہ مجھے بھی تمغہ ملے. تو لہذا وہ دنیا والا ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے. یا کوئی ریاکاری ہے، یا دکھاوا ہے، یا یہ ہے کہ جیسے کہ بعض روایت میں آتا ہے ایک شخص بہت ہی اس نے جان توڑ کوشش کی اور جہاد فی سبیل اللہ میں موجود رہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کی تو آپ نے کہا کہ وہ تو جہنمی ہے. تو صحابہ کرام ایک دم پریشان ہو کے یہ کیا ہوا کہ وہ شخص جو اس نے جنگ لڑی اور اتنا بڑا جہاد کیا، اور اس کو آپ فرما رہے ہیں کہ جہنمی ہے. تو اس کے بعد ایک روایت میں تو آیا تھا کہ وہ شخص جس کو ایک تیر لگ گیا تھا یا اس کے زخم تھا، اور اس نے صبر نہیں کیا، برداشت نہیں کیا، بلکہ تیر لے کے اور وہ اس سے اپنی رگیں ہی کاٹ لیں، جس سے وہ خون بہہ گیا اور وہ مر گیا. تو ظاہر ہے کہ یہ تو شہید نہ ہوا، پھر اسی کو کہا گیا. دوسرا وہ شخص ہے جس کے بارے میں آپ نے بتایا کہ یہ جہنمی ہے، کہ جس نے مال غنیمت میں سے چوری کی تھی، غلول کیا تھا، تو وہ بھی، اس کو بھی آپ نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے. تو یہ جو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے جو شہید کہلائیں گے، لیکن اللہ کے سامنے یا اللہ کے ہاں وہ شہید نہیں ہے. تو لہذا پھر وہی شہید ہے جو کہ اصل شہید، جو دنیا اور آخرت کا شہید ہے، جو کہ کسی بھی جہاد کی حالت میں انتقال کر جاتا ہے.